آج ایک خاص مہمان آ رہے ہیں۔ معراج کی رات آپ کے گھر کی چھت کھلی اور ناگہاں جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کا سینہ کھولا گیا اور دل نکال کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اس کے بعد ایمان اور حکمت سے بھرے ہوئے ایک دست کو آپ کے سینے میں ڈال دیا گیا، پھر سینے کے کٹے ہوئے حصے کو واپس جوڑ کر ٹھیک کر دیا گیا۔ پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ نے اس حلقہ میں باندھ دیا جس میں انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو جو وہاں موجود تھے 2 رکعت نماز نفل جماعت سے پڑھائی۔ جب یہاں سے نکلے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام سے، جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے، ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام اور 5ویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام اور 6ٹھے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان میں پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ باوقت ملاقات ہر پیغمبر نے خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کر آپ کا استقبال کیا۔ پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس درخت پر جب انوار الہی کا پرتاؤ پڑا تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی جن کی کیفیتوں کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، نہیں تو میرے پر جل جائیں گے۔ پھر حضرت حق جل جلالہ نے آپ کو عرش، بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلا کر آپ کو باریاب فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا ہے۔ بارگاہ الہی میں بے شمار عطیات کے علاوہ 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے جن کی عظمتوں کو اللہ و رسول کے سوا اور کون جان سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہ خوشخبری کہ آپ کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا۔ امت پر 50 وقت کی نماز۔ جب آپ ان خداوندی عطیات کو لے کر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی امت سے ان 50 نمازوں کا بار نہ اٹھ سکے گا، لہٰذا آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے چند بار آپ بارگاہ الہی میں آتے جاتے رہے اور عرض پرداز ہوتے رہے، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں ہیں، مگر ان 5 کا ثواب 50 ہی کا عطا کروں گا۔ پھر آپ عالم ملکوت کی اچھی طرح سیر فرما کر اور آیات الہی کا مشاہدہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔
راستے میں آپ نے بیت المقدس سے مکہ تک تمام منزلوں اور قریش کے قافلوں کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد آپ صبح کے وقت مکہ میں پہنچ گئے۔ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا، آپ سو گئے۔ جب صبح کو بیدار ہوئے تب رات کے واقعات کا قریش سے تذکرہ کیا تو وہ بہت حیران ہوئے اور جھٹلانے لگے، چونکہ اکثر رؤسائے قریش نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا اور یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں۔ اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے در و دیوار اور اس کی محرابوں وغیرہ کے بارے میں سوالوں کی بوچھار شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا نقشہ پیش کر دیا۔ چنانچہ کفار قریش آپ سے سوال کرتے جاتے تھے اور آپ عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ سفر معراج کا واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز کمنٹ ضرور کریے گا۔